بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی کثرت سے پیا کریں، یہ دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوگی۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جائے تو یہ معدہ اور مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ رب کریم نے ان چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، خوش رہنے میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے اور سفر کرنے میں شفا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور یقین رکھو، مسلسل محنت کرو اور محنت کو حاسدین سے مخفی رکھو۔ سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ نظام انہضام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ لوبیا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، بخار فوری اتر جائے گا۔ جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کریں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں اپنے اہل خانہ اور بچوں کے پاس آیا تو ہنسنے اور دل لگی کرنے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کر رہے تھے، چنانچہ میں گھر سے نکل آیا اور راستے میں صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، یعنی اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس آتے ہو تو تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ حنظلہ، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ دیہی میں ادرک اور ارک کے گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شوگر کا مریض کبھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے وہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ گرم پانی پینا معدے کی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کرو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا: دہی، دودھ اور سفید چاول۔ دہی جلد کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی بیماری کی پرابلم ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو سبز چائے کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانے کی کھیر بنا کر کھائیں۔ گلاب کی خوشبو سونگھ لینے سے پرانا زکام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو انسان بکری کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر منہ پر چھالے پڑ جائیں تو دودھ سے کلی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ دوائی کھانے کے فوری بعد 1 منٹ لیٹ جاؤ،
دوا جلدی اثر کرے گی۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کھلے کھلے اور خوبصورت لباس پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد وہ واحد خوراک ہے جس کی کبھی میعاد ختم نہیں ہوتی؟ قدیم مصر کی مقبروں میں ہزاروں سال پرانا شہد ملا ہے جو آج بھی قابل استعمال ہے۔ سفید چاول کھانے کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے اس سے دریافت کیا، کیا تم چاہتے ہو؟ کہ شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے اور شوگر کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں، کولیسٹرول کم ہوگا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے بخار قریب نہیں آتا۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین چھینا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں اور کھانے کے فوراً بعد پانی ہرگز نہ پیے۔ نماز میں سستی کے شکار افراد صرف 40 دن تک پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ پینے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ املی البخارے کا پانی پی لیا کرو، بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں، ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر برتن دھوئے بغیر زیادہ دیر رکھ دیے جائیں تو ان پر خطرناک قسم کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں اور لیموں کا استعمال زیادہ کریں۔ کچھ لوگ جب آپ کو خرید نہیں سکتے تو آپ کو توڑ دیتے ہیں۔ کچی سبزیاں اور پھل جتنا ہو سکے کھایا کریں، اس سے جسمانی تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گوشت کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو پودینے کی چائے بنا کر پی لیں، انشاءاللہ بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے لیکن اچھے اخلاق صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ یرقان کے مریض 1 گلاس پانی میں
2 لیمو کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لیں۔ لیمو یرقان کی مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو کچھ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھاؤ گے تو الٹیاں آ جائیں گی۔ کچھ بھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا عمر۔ عصمت سرما میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، انشاءاللہ 3 ماہ استعمال کرنے کے بعد اینک اتر جائے گی۔ بھوک نہ لگنے یا بھوک کم ہو جانے کی بیماری ہو تو تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں، بھوک نہ لگنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس 2 کھانے کے چمچ اور دہی آدھا کپ مکس کر کے اچھی طرح بالوں پر لگا لیں اور 2 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے بال دھو لیں۔ آلو ابال کر کھانے سے سکن کی رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو یا بھانج پن کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ شدید کھانسی کی صورت میں انار کی چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے فوری آرام ملتا ہے۔ ہیرا اپنے کھانے میں شامل کر لیں، اس سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو ٹوتھ پیسٹ میں ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ دانوں سے صاف ہو جائے گا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ گوشت زیادہ مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے سکن کے جملہ امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ جسمانی طور پر کمزور انسان 5 عدد کھجور صبح و شام کھائیں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں بعض افراد کے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں اور چند منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ بار بار اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ دوڑ لگائیں۔ رات کے سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پینے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی رفتہ رفتہ پگھل جائے گی۔ موجودہ نسل میں بھانج پن کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی اصل وجوہات میں سے ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہے۔ بھانج پن دور کرنے میں اخروٹ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو جتنا ہو سکے پانی بکثرت پئیں، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں، اس کے علاوہ مالٹا اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پئیں۔ شہد اور دہی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ سرگرمی، جسے گراؤنڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، کے متعدد صحت کے فوائد ہیں۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلنا جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک سادہ
لیکن طاقتور طریقہ ہے۔ چاہے آپ تناؤ سے نجات چاہتے ہوں، بہتر نیند چاہتے ہوں یا اپنے مدافعتی نظام کو بڑھانے کا قدرتی طریقہ تلاش کر رہے ہوں، گراؤنڈنگ ان سب کے لیے نہایت مفید ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں میں دہی بہت مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری بالوں پر لگاؤ۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار دو، وہ غیر ضروری بال غائب ہو جائیں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔